اب پہلی جو پوزیشن ہے، پہلی جو حالت ہے کہ انسان اپنا یہ دیکھے کہ میں اپنے رب کو دیکھ کے کام کر رہا ہوں، اگر وہ کیفیات ہیں تو پھر میاں صاحب جیسی تحریریں بندہ لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ جب ایسا انداز انسان کے قلوب کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر یہ جو آج تحریریں کب لکھی ہیں، کون سا قلم ہوگا، کون سے کاغذ ہوں گے، کون سے دن ہوں گے، کون سی راتیں ہوں گی، اور آج بھی ہمارے دلوں کو گرما رہی ہیں۔ کیوں؟ ایسی ہستیاں جو اہل اللہ جنہیں ہم کہتے ہیں، جنہیں ہم بزرگان دین کہتے ہیں، جو ہمیں اولیاء اللہ کی صورت میں، صوفیاء کی صورت میں نظر آتی ہیں، وہ درد دل کو پا لیتے ہیں کہ جب سر جھکایا تو اپنے رب کی روبرو اپنے آپ کو پا۔ لیکن اگر ایسا بھی نہ ہو، ایسا بھی نہ ہو تو یہ تو ہو کہ میں نہیں تو میرا رب تو مجھے دیکھ رہا۔ اور حاضرین محفل، مجھے سادہ سی ایک بات بتائیں کہ جب یہ احساس پیدا ہو جائے دل میں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو مجھے بتائیں کہ کون غلط کام کر سکتا ہے؟ کسی کو دکھ کون دے سکتا ہے کہ اس سے پہلے اس احساس کو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے؟ کسی کے ساتھ زیادتی کون سوچ سکتا ہے کہ اسے یہ احساس ہو کہ میرے دل کی گہرائی جانتا ہے رب العالمین؟ وہ وہی مالک ہے جس نے یہ دنیا بنائی، جس نے مجھے یہ سانسوں کا ربط دیا، یہ حالات دیے، یہ اسباب دیے۔ میں اسباب کا پابند ہوں، وہ مسبب الاسباب ہے، اور ایک روز آئے گا کہ مجھے اسی کے حضور پیش ہونا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے جو میں کروں گا، وہ دیکھ رہا ہے اور میں نے پیش ہونا ہے۔ حاضرین محفل، مجھے یہ بتائیں کہ ایمان کامل کا وہ درجہ نہ صحیح جو میاں صاحب جیسے اللہ رب العزت کے پیارے اور برگزیدہ ہستیوں کو ملے، جو حضرات، جو مشائخ اعظام ہمیں درد دل دیتے ہیں، اور ہم جگہ جگہ دنیا میں کونے کونے تک جا کر پوری کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق تک یہ درد دل بانٹا جائے، ہمیں وہ درجہ نہ صحیح تو ہمیں وہ درجہ بھی اگر نصیب ہو جائے، یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہماری زندگیاں بدل جائیں گی۔ ہمارے معمولات زندگی میں ایک ایک پہلو کو ہم جانچیں گے، یہ جو قدم میں اٹھانے جا رہا ہوں کہیں میرا رب مجھ سے روٹھ نہ جائے۔ اب محبت کرنے والے سے اگر کوئی پوچھے کہ روٹھ جانا کسے کہتے ہیں تو یہ وہی بتا سکتا ہے، اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ معذرت چاہتا ہوں کیونکہ سلف سے مائن پہ بات کر کر کے تو محبت کرنے والوں سے یہ کوئی پوچھے کہ روٹھ جانا کسے کہتے ہیں تو ان کی زندگی کی سانسوں کا ربط ہوتا ہے افرازی سے۔ تو پھر ڈاکٹر صاحب نے ماں کا ذکر کیا، اللہ نے اتنا خوبصورت یہ رشتہ بنایا، اتنا عظیم رشتہ بنایا کہ ماں اور اولاد کی محبت، شاید اولاد کی ماں سے محبت تو ماپی جا سکے، ماں کی اولاد سے محبت نہیں ماپی جا سکے۔ یہ میں اور آپ اس کو جتنا بھی ڈسکس کر لیں، جتنے بھی پیمانے بنا لیں، جتنی بھی تفریقیں جمع کر لیں، نہیں کر سکتے، ممکن ہی نہیں۔ یہ اتنی عظیم چیز ہے، اتنی عظیم محبت ہے۔ تو حاضرین محفل، جب اللہ رب العزت کی طرف آپ اسی بات کو منسوب کرتے ہیں تو ایک عجیب امتزاج ملتا ہے۔ وہ رب العالمین، وہ مالک کل کائنات، جو اس کائنات سے لے کر ہمارے دیکھنے تک اور ہر گھروندے سے ہوتے 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 آپ چونٹی کے گھروندے تک چلے جائیں، چاہے آپ خوردبین سے دیکھنے والی اس کی مخلوق کو دیکھ پائیں، یا شاید ابھی ایسی بھی بے شمار ہوں گی جنہیں خوردبین بھی ابھی نہیں ایجاد ہوئی کہ دیکھ سکے، ان سب کو جو ایک ایک ضرورت پوری، کیونکہ رب جب بات آتی ہے تو حضرت مدد اللہ علی ارشاد فرماتے ہیں کہ رب وہ ہستی ہوتی ہے جو ہر ایک کی ہر ضرورت، ہر لحظے، ہر جگہ پوری کرے۔ تو جب بات اس محبت کی مخلوق اور رب کی آتی ہے تو حدیث شریف میں ملتا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں ملتا ہے کہ اللہ اپنی مخلوق سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت، ہم بات محبت ماں کی محبت کی کر رہے ہیں، اور اس کا پیمانہ نہیں ہے کہ ہم ناپ سکیں،
وہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنی مخلوق کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اب درد دل ہو، ایسے لوگ موجود ہوں جو اس دل کے درد کو بڑھائیں، ایسی ہستیاں موجود ہوں جو ہماری رہنمائی کریں، اور وہ مالک کل کائنات فرمائے کہ تجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار دوں گا۔ اور حاضرین محفل، چونکہ عربی زبان بہت وسیع و بلیغ ہے، اس کا ترجمہ جب کر دیا جاتا ہے تو 70 سے زائد کا جب لفظ آتا ہے اس سے مراد 71 یا 72 نہیں ہوتا، اس سے مراد یہ مفہوم جو اس کا بنتا ہے، اس کا یہ بنتا ہے کہ بے حساب۔ 70 سے زائد سے مراد بے حساب، جس کا حساب نہ ہو سکے، محاوراتی یہ استعمال ہے۔ تو جب وہ خالق ہو اور جو ماں سے بھی کئی گنا محبت کرنے والا ہو، زندگی کی سانسوں کا ربط چل رہا ہو، اور ہم یہ بھی جانتے ہوں کہ جو کار ہم اختیار کریں گے، جس زندگی کوئی روش کو ہم اختیار کریں گے، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اس ایک ایک بات کا حساب دینا ہوگا۔ تو اس محبت کرنے والے رب، اب آپ دیکھیں ماں کتنی محبت کرتی ہے، جب ماں کا دل توڑا جاتا ہے پھر بھی وہ محبت کرتی ہے، لیکن کتنا بڑا ظلم انسان کر رہا ہے۔ آپ اپنے گرد و نواح میں دیکھیں، اگر ماں کی بات کا کوئی انکار کر رہا ہو تو دیکھنے والے کی آنکھ ٹپک پڑتی ہے۔ اور ہم اپنی معاملات زندگی میں صبح جب جاگتے ہیں اور رات جب سونے لگتے ہیں، اگر بیٹھ کر حساب کریں کہ صبح جب میں اٹھا ہوں تو اس سونے تک میں نے اپنے رب کے کتنے حکم ایسے ہیں جن کو میں نے پامال کیا اور وہاں اپنی مرضی نافذ کرتا ہے۔ تو انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں اپنی منزل کس کو انتخاب کر رہا ہوں، میں اپنی منزل کہاں پاؤں گا اور کس جگہ پہ پہنچوں گا۔ تو حاضرین محفل، بہت خوشی ہوئی آپ کے درمیان آ کر، بہت اچھا محسوس ہوا، ڈاکٹر صاحب کا کلام سن کے بہت اچھا لگا، اور سب سے بڑی بات جو آپ کے اندر درد دل دیکھ رہا ہے، یہ وہ جگہ ہے، وہ انداز ہے، وہ نمہ ہے جس کو سینچا جا سکتا ہے۔ پہلی محنت یہ کرنی پڑتی ہے کہ پتھر کو موم کیا جائے، اور اگر کہیں موم مل جائے تو پھر اس کو سینچنا کتنی آسان بات ہے۔ تو حاضرین محفل، اس طرح کی محفل کو، ان خوبصورت اندازوں کو، ایسی جگہ کو صرف اسی تک نہ چھوڑ دیں، خدا را اس کو یہیں نہ چھوڑ جایا کریں۔ میں اور آپ، ہمیں یہ کیفیت ساتھ لے کر جانی چاہیے، چونکہ ہمارے معمولات زندگی اس انداز کو ثابت کریں۔ آپ کسی جگہ پر بھی کوئی دعویٰ کرتے ہیں، اس دعوے کے ساتھ آپ شہادت کے طور پر ڈاکومنٹ لگاتے ہیں، اور جس دعوے کے ساتھ شہادت کے طور پر ڈاکومنٹ نہ ہو، دعویٰ کسی عدالت، دنیا کی کسی عدالت میں چلے جائیں، اس دعوے کے ساتھ پروف نہیں ہوگا تو وہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا، ریجیکٹ ہو جائے۔ حاضرین محفل، جو ہم درد دل کا اظہار کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، روتے ہیں۔ ابھی ڈاکٹر صاحب محفل کو اور تڑپاتے تو کتنے لوگوں کی آنسو چھلک جاتے، تو پھر اس درد دل کو یہیں اسی حال میں چھوڑ کر چلے جائیں تو اس محبت کے ساتھ ہم نے کتنا ظلم کیا۔ تو بات سادہ سی ہے، دین اسلام موجود ہے، ایسی ہستیاں آج بھی موجود ہیں جو ہمارے اس درد دل کو اصل راہ دکھا دیں، تاکہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی آ سکے، تاکہ دیکھنے والا یہ کہہ سکے کہ محبت کرنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ اور آج ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، تڑپتا ہوا دیکھ کے گزر جاتے ہیں تو احساس نہیں ہوتا کیا محبت کرنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے اس جذبے کو سلامت رکھیں، جس جذبے نے آپ کو مجبور کیا اس محفل سے اکٹھا ہونے کے لیے، لیکن ساتھ ثبوت لگائیں، ساتھ ڈاکومنٹ لگائیں کہ آپ اپنی معاملات زندگی میں کام کر رہے ہوں تو آپ کو پتا ہو کہ میرے لیے حکم کیا ہے اور میں کر کیا رہا ہوں، اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو دنیاوی زندگی میں بھی کوئی تکلیف محسوس ہو۔ ہم تو بات آخرت کی کر رہے ہیں کہ اجر ملے گا، ثواب ملے گا، رب راضی ہوگا۔ میں یہ کہتا ہوں دعوے کے ساتھ کہ یہ دنیا کی زندگی بھی سہل ہو جائے گی اور خوبصورت ہوگی۔ تو
پھر جب بات ان درد دل کو راہ دکھانے کی آتی ہے تو پھر بات دوسرے حصے کی طرف آتی ہے۔ تعلیمات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریری طور پر ریٹن فارم میں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینہ بسینہ مشائخ اعظام ہمارے درمیان لے کر آئے ہیں اور لے کر جا رہے ہیں، اور اس کا ثبوت یہ الفاظ ہیں۔ کیا میاں صاحب یہاں موجود ہیں؟ کب لکھا میاں صاحب نے؟ کس قلم سے لکھا میاں صاحب نے؟ کس وقت پر لکھا میاں صاحب نے؟ ہائے کیوں نکل جاتی ہے وہ کلام سن کر؟ وہ کیفیات ہوتی ہیں، الفاظ نہیں رہتے۔ صرف درد دل والے لوگوں کے تحریر بھی اگر ملے تو اس کے پیچھے کیفیت ہوتی ہے۔ تو دین اسلام کے ظاہری پہلو اپناؤ اور ساتھ ایسی ہستیوں تک رسائی لاؤ جو تمہارے اور ہمارے دلوں کو وہ کیفیت دے کہ جو بات ہم زبان سے بولیں دل اس کی تصدیق کرے، اور جب دل اس کی تصدیق کرے گا تو یہ احساس مضبوط ہو جائے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم اس حیثیت کو پائیں یا نہ پائیں، اللہ ہمیں وہ حیثیت دے کہ ہم اپنے رب کو دیکھ کے عبادت کریں۔ اگر اس حیثیت کو نہ بھی پائیں تو یہ حیثیت ضرور حاصل ہو جائے گی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر مجھے بتائیں کہ یہ احساس اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، بتائیں زندگی کا کون سا کام ہم غلط کر سکتے ہیں؟ جرت نہیں ہے، ہو نہیں سکے گا۔ ہر لحظے وہ تڑپ، وہ محبت، وہ رب کا رشتہ، وہ اللہ سے تعلق، اس کی رضا سامنے آ جائے گی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ جو میں کروں گا اللہ کے حبیب نے اختیار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے جان چل رہے ہیں انہوں نے اختیار کیا اور میرے لیے رہنمائی فرمائی، تو پھر نہیں ہوں گے۔ تو یہ سلاسل تصوف تعلیمات جو ظاہری ہیں انہیں فقہی پہلو ہیں، 4 ائمہ کرام ہیں، اور جو تعلیمات باطنی ہیں، کیفیات جو دلوں کو جگاتی ہیں، اسے کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقسیم کرنے والی سلاسل تصوف ہے۔ اور ہمارا جو سلسلہ ہے، ہم جس سلسلے کے خادم ہیں وہ سلسلہ نقشبندیہ اور اویسیہ ہے۔ حضرت امیر محمد اکرم نعمان مدظر عالی اس کے شیخ ہیں، اور یہ درد دل میں اکثر سوچ رہا تھا جب ڈاکٹر صاحب میاں صاحب کا گانا سوچ رہا تھا کہ یہ صوفیاء کرام اپنا دل تحریر میں ضرور لکھتے ہیں، انہوں نے بھی کلام لکھا ہے، غزل لکھی ہے، نعت لکھی ہے، نظم لکھی ہے، آداب نظم لکھی ہے، اور اللہ نے انہیں یہ استقامت دی ہے، انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے، تراجم لکھ رہے ہیں۔ دنیا کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جس سے ہمیں ان سے رہنمائی نہ مل سکے۔ تو آج یہاں ہم جو حاضر ہیں یہی بتانے آئے ہیں، یہی عرض کرنے آئے ہیں کہ ایسے لوگ، ایسے ہستیاں ہمارے درمیان موجود ہیں، لیکن وہاں حاصل کرنے کے لیے، وہاں رسائی کے لیے ایک ہی دروازہ ہے، ایک ہی سیڑھی ہے، اور وہ ہے محبت۔ بے شک محبت ہوگی، طلب ہوگی، چاہت ہوگی، وہ بے نیاز ہے۔ وہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو میرا بندہ مجھ تک تڑپتا ہے کہ میں اپنے رب کو پہنچوں، میں اس کے لیے راہ بنا دیتا ہوں۔ مانا کہ کل کائنات فرما رہا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ، اس پر عمل کی توفیق دے، اور ہمارے وجودوں سے خلق خدا کو امن ملے، خلق خدا کو سکون ملے، اور اللہ کی ہر مخلوق کی بھلائی کا سبب بنے، کیونکہ یہ زندگی کا تسلسل نہیں ہے۔ ہمارے درمیان جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں یہ پہلے دن سے اسی طرح بزرگ نہیں تھے، اگر کوئی بچے بیٹھے ہیں تو وہ پہلے دن سے اس کا خود کے نہیں تھے۔ یہ زندگی کی روانی ہے، ایک دن آئے گا یہ روانگی منقطع ہو جائے، ساتھ وہ لے کر جائے گا جو اس روانگی میں اس نے کمایا ہوگا، اور اللہ پاک ہمیں ساتھ وہ لے جانے کی توفیق دے جس سے ہماری آخری زندگی، اخروی زندگی اور اللہ کے